بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ عمران خان صاحب کے جلسے کے بعد اور جلسے سے پہلے کی بہت سی ایسی چیزیں جن پر اس میڈیا نے، نیوز چینلز نے کوریج نہیں کی، جن کی کوریج کرنی چاہیے تھی، وہ خبر کے حساب سے اتنی جاندار تھیں کہ انہیں اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنانا چاہیے تھا۔ میڈیا نے نہیں بنایا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اس ویڈیو میں اس پر آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد مریم نواز شریف ایک پولیٹیکل ہسل کی فضا ہے، اور اس میں مریم نواز شریف سے ان کے مہنگائی مکاؤ مارچ کے موقع پر جب وہ سفر میں ہیں ایک سوال ہوا، اور اس سوال کا جواب مریم نواز شریف کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے اس سوال سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ ایک ایسی ویڈیو تھی جس کا جواب آنا چاہیے تھا، جس کو مریم نواز شریف کی جانب سے جان چھڑائے جانے کے باوجود میڈیا کو دکھانا چاہیے تھا، نہیں دکھایا گیا۔ اور پھر مریم نواز شریف کے والد گرامی نے وہ الزام لگایا جس پر سوال ہوا۔ مجھے وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھانی ہے، اس پر بات کرنی ہے۔ اور نجم سیٹھی صاحب نے اپنی اہلیہ سمیت مسلم لیگ نون کو، بلکہ میاں نواز شریف کو سی وی پیش کر دی ہے کہ حضور ہم حاضر ہیں۔ اس پر بھی میں اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ اور عمران خان صاحب نے جو خط دکھایا تھا، اس خط پہ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ خط کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک بہت اہم گواہی اس خط کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے آئی ہے، یہ گواہی بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو جلسے میں کیا نہیں دکھایا گیا اس کی بات۔ عمران خان صاحب کا یہ جلسہ جتنا بھرپور تھا، اور جتنا بھرپور یہ آپ کو وینیو پہ نظر آ رہا تھا، پریڈ گراؤنڈ میں، پنڈال میں نظر آ رہا تھا، یہ جلسہ اس سے کہیں بھرپور تھا۔ جلسہ گاہ کے باہر اس جلسے تک آنے کے جو مناظر تھے، میلوں لمبے قافلے تھے، گاڑیوں کی ایک ایسی تعداد تھی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ ہم نے 6 لین 5 لین روڈز ایسی دیکھی کہ جن پر گاڑیاں تھیں، تمام کی تمام پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی، جلسے کے شرکاء کی گاڑیاں تھیں۔ جذبہ تھا، اور یہ گاڑیوں کی میلوں لمبی قطار تھی، اور اس قطار میں شامل لوگوں کا جذبہ، اس قطار کو دکھانا یہ میڈیا نہیں کر پایا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ میڈیا کے بس کی بات نہیں تھی۔ میڈیا اپنے کیمرے، اپنے ریسورسز کے ساتھ موجود تھا پریڈ گراؤنڈ اور اس کے ارد گرد اسلام آباد میں، لیکن سوشل میڈیا بھرا پڑا تھا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے۔ عمران خان کی کال پر لوگوں نے لبیک کہا ہے، اور وہ اس جلسے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے مناظر خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، سندھ سے، پورے پنجاب سے اسلام آباد کو آنے والے راستوں میں جس طرح کا ٹریفک تھا، وہ اس کی گواہی دے رہا تھا، اور لوگ بتا رہے تھے کہ وہ عمران خان کی کال پر کس طرح اسلام آباد کا پریڈ گراؤنڈ کا رخ کر رہے ہیں، 27 مارچ کے امر بالمعروف جلسے کا رخ کر رہے ہیں، اور یہ بہت شاندار تھا۔ میڈیا کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا ایونٹ اس طرح سے کور کر پاتا۔ یہ جو سٹیزن جرنلزم کا کانسیپٹ ہے، اس کانسیپٹ نے اس کوریج کو ممکن بنایا۔ پھر ایونٹ، عمران خان کے اس ایونٹ پر پہنچنے والے لوگ، ان کی جو ویڈیوز ہیں، آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کا جذبہ نظر آیا۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا، معذور افراد کو اس سے پہلے بھی جلسوں میں دیکھا ہے کہ وہ ویل چیئر پہ آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، خواہ پی ایم ایل این کا جلسہ ہو، پیپلز پارٹی کا جلسہ ہو۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ لوگوں کی پولیٹیکل چوائس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی ووٹ کی چوائس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا لوگ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کرتے ہیں، تو بھی غلط کرتے ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب نے کراچی میں زندہ لاشیں کہہ دیا تھا، لوگوں کو غلط کہا تھا۔ یا پاکستان تحریک انصاف والے اگر نون لیگ والوں کو پٹواری کہہ دیتے ہیں، غلام کہہ دیتے ہیں، تو غلط کرتے ہیں۔ یہ ان کی چوائس ہے، لوگوں کو ان کی چوائس پر رہنے دینا چاہیے، اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ووٹر پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح نون لیگ والے یا ہمارے میڈیا کے اپنے لوگ، میڈیا کا ایک بڑا سا، سہیل وڑائی صاحب کالم میں یوتھیا کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، نجم سیٹھی صاحب یہ باتیں کر چکے ہیں، تو نہیں کرنی چاہیے ایسی تنقید۔ تو ایسی تنقید کی جاتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی ان کی چوائس پر ایک گالی باقاعدہ دی جاتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے جذبے کی تعریف کرنی چاہیے، وہ جسے صحیح سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے اس بات کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو عمران خان کے جلسے میں ویل چیئر پہ آنے والے معذور تو شامل تھے، ایسے معذور جن کے پاس وسائل نہیں تھے، ایسے معذور جن کے پاس ویل چیئر بھی نہیں تھی، اور وہ گھسٹ کے آ رہے تھے، وہ اپنے ہاتھوں پیروں پہ چل کے آ رہے تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں چپل پہنے ہوئے، اپنے گھٹنوں پر پیڈز باندھے ہوئے، وہ دور تک آ رہے تھے۔ میں اسے چلنا کہوں، اسے رینگنا کہوں، میں اسے جذبہ کہوں، میں اسے جنون کہوں،
لیکن یہ ویڈیوز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ لوگ کس طرح سے اس جلسے کے لیے پہنچے اور ارد گرد تمام لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ ورطہ حیرت میں ڈال دیا. یہ بڑا ریمارکیبل تھا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ یقیناً میڈیا کی کوریج کے لیے ممکن نہیں تھی. عمران خان صاحب کے اس جلسے کی تعداد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, میں حیران ہوں. ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جلسے میں 10,000 لوگ بھی نہیں تھے. عمران خان کے اس جلسے کے شرکا کی تعداد کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جب یہ جلسہ ہو رہا تھا, عمران خان تقریر کر رہے تھے, تب بھی جلسے کے شرکا سے زیادہ بڑی تعداد میں, اور میں ویڈیوز آپ کو دکھا رہا ہوں, لوگ جلسہ گاہ کے باہر موجود تھے. ایسا کہیں دیکھنے میں نہیں آتا. لوگ پہنچ نہیں پائے, لوگ اسلام آباد کی شاہراہوں پر پھنسے رہے اور اس جلسہ گاہ تک پہنچ نہیں پائے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ امڑ آئے تھے. پھر نجم سیٹھی صاحب اور ان کی اہلیہ نے باقاعدہ سی وی پیش کر دیا. جگنو محسن صاحبہ نے آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا تھا پنجاب اسمبلی کا, اور عمران خان صاحب کی چوائس عثمان بزدار کو ووٹ دیا تھا وزارت اعلیٰ کے لیے. اور پھر اب جگنو محسن صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ اس وقت ان حالات میں مسلم لیگ نون جوائن کر رہی ہیں. نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں نے کل سینئر ہیں, لیکن چونکہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کو جوتیاں مار کے نکال دینا چاہیے, کک آؤٹ کر دینا چاہیے, تو میں نے کل آپ کو بتایا یہ کرک انفو نے لکھا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب نے مجبوراً استعفیٰ دیا. عمران خان صاحب الیکشن جیت گئے, نجم سیٹھی صاحب پی سی بی میں بیٹھے رہے. عمران خان صاحب نے اپنی کرٹن ریزر اسپیچ دے دی, نجم سیٹھی صاحب پی سی بی میں بیٹھے رہے. عمران خان صاحب نے حلف اٹھا لیا, نجم سیٹھی صاحب پی سی بی میں بیٹھے رہے. پھر عمران خان نے بتا دیا کہ آپ جا سکتے ہیں. جب ٹویٹ کیا کہ احسان مانی کو بطور چیئرمین پی سی بی ہم لا رہے ہیں, تو پھر نجم سیٹھی صاحب نے استعفیٰ دے دیا اور انہیں اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ بات بنے گی نہیں. اب باقاعدہ جگنو محسن صاحبہ کے نون لیگ جوائن کرنے کے ساتھ اور جس طرح سے عمران خان کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف نجم سیٹھی زبان استعمال کر رہے ہیں, وہ اپنا سی وی بمِ اہلیہ کا سی وی پیش کر چکے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو کہ آپ کی حکومت آئے تو ہم حاضر ہیں. اعجاز حیدر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, اور اعجاز حیدر صاحب نے عمران خان صاحب کے خط کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا جس پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں, اس کی گواہی ہے کہ یہ خط حقیقی ہے. اس نے یہ خط دیکھ رکھا ہے, اور اعجاز حیدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ان حالات میں جب بیرونی سازشیں اس طرح سے ہو رہی ہوں تو نہ صرف یہ کہ پریشان ہیں, وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سازشیں کامیاب ہوں. آخر میں آپ کو بتاؤں کہ ایاز امیر صاحب نے عمران خان صاحب کے اس جلسے کے بعد یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بازی پلٹ دی ہے. دنیا نیوز پر اپنے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کا یہ جلسہ تھا, جس طرح کا یہ کراؤڈ تھا, وہ یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان نے بازی پلٹ دی. آپ کو چیزیں بدلتی نظر آئیں گی یا نہیں آئیں گی, دیکھنے کی بات ہے. لیکن جاتے جاتے آپ کو خبر دوں کہ کچھ دیر میں, آج کسی وقت ممکن ہے کہ عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی جائے. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے جتنے امکانات ہیں, پنجاب اسمبلی کی صورتحال دیکھتے ہوئے آپ بتا سکتے ہیں کہ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے امکانات اس سے زیادہ ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.